جو مسجد کو گھر بنائے گا اللہ اس کو راحت دے گا، اس پہ رحم کرے گا، اپنی رضا کے ساتھ پلسرات سے داخل کرے گا، بجلی کی طرح جنت میں داخل کرے گا۔ کہا 3 کام تم کرو، 3 میں کروں گا۔ تم 5 دفعہ مساجد جایا کرو، نماز پڑھو، اس کو قائم کرو، آباد کرو، اور گھر میں سلام کر کے داخل ہو مجھ پہ، اور اللہ کے راستے میں نکلو۔ زندہ رہو گے، اللہ تمہیں روزی پہنچائے گا، تمہارے کام مدد کرے گا، مرتے ہی سیدھا جنت میں داخل کرے گا۔ میں قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا۔ جس کا دل مسجد میں اٹکتا، تو اللہ کے واسطے بھائی، یہ مہینہ رمضان کا ہے، اس میں اپنے آپ کو مسجد کی عادت ڈالو۔ آج لوگوں کو پان کی عادت ہے، جیسی روزہ ٹوٹتا ہے نا، پان کھاتے ہیں، سر چکراتے ہیں۔ نسوار کی عادت ہے لوگوں کو نا، نسوار ڈالتے ہیں۔ بیڑی کی عادت، سوٹا لگاتے ہیں، باہر گروپ میں جماعت بنا کے جاتے ہیں 8 آدمی۔ سب چیز ہو گیا، چائے نہیں پی، پوٹی نہیں آ رہی، قبض ہو گیا۔ لیکن میرے دوستوں، مسجد کی عادت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو مسجد کا عادی دیکھو، اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ ہمارے کراچی میں آئے دن سیل فون بند ہو جاتا ہے۔ ہم جماعت میں گئے، تبلیغی جماعت، ماشاءاللہ سارے وہ چارجر لے کے آئے ہوئے تھے نا۔ سب سے پہلے پوچھنے، یہاں چارجر کا ہے؟ یہ نہیں پوچھتے کتنی جماعتیں ہیں، کتنے نہیں، چارجر موٹی پن کا ہے، پتلی پن کا ہے، یا سم کون سی فاسٹ چلتی ہے؟ امریکہ جماعت آتی سب سے، یہاں کون سی فاسٹ سم ہے جس کا جی بی وہ 5G ہے نا؟ تو اور ساتھ نا، اچھا ایمان کا کوئی چارجر نہیں، موبائل کے 2 چارجر رکھے ہیں، پاور بینک، کہیں موبائل ڈھیلا نہ ہو جائے، دل ڈھیلا ہو جائے، ایسی گھتا سیکھتا۔ ہم نماز پڑھے وہاں مکے میں، تو امام صاحب نے دیکھ لیا مجھے، انڈیا کے حاجی تھے، کہا سعید بھائی بیان کر لیں، 700-800 آدمی۔ میں بیٹھ گیا تو بہت سارے حاجی تھے، ابھی نماز ختم نہیں ہوئی تھی، ہو گئی تھی آدھی صف لیٹ، جیسے آخر میں آتے ہیں نا کرکٹ وہ اسٹیڈیم میں، تو آگے بیٹھتے ہیں، نماز ہم پیچھے پڑھتے ہیں۔ اب جناب وہ نماز ابھی چل رہی تھی، تو ایک آدمی آیا، اس نے کہا امام صاحب کسی کا آئی فون کھول گیا، اعلان کر دیں۔ امام صاحب نے اعلان کیا، آدھی جو صفیں تھی نا، کوئی رکوع سجدے میں، سب نے جیب میں چیک کیا، ہمارا آئی فون تو نہیں۔ ایسا دل آئی فون میں ڈھکا ٹھک پھنسا۔ میرے دوستو، مسجد کے اعمال ایمان کا حلقہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان کا حلقہ لگاتے تھے۔ یہ ایمان سے روزی جڑی۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم الحق لهم مغفرۃ رزق کریم۔ جو ایمان لا کے اللہ کے دین کی ہجرت کرے گا، اور جو لوگ ان کی نصرت کریں گے، پکے مومن ہیں، ان کے لیے اللہ نے کیا رکھا ہے؟ مغفرت، اور دنیا میں روزی ہے، عزت والی روزی ہماری اس سے جڑی ہے۔ مساجد کو آباد کرنا۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ یہ اپنی نماز سے کام نہیں چلے گا، یہ تو اور پھنسے گا۔ ہم نے اپنا بھی ایمان بنانا، دوسروں کا بھی۔ ابھی مجھے ایک اسکالر کی مجلس بیٹھی تھی، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، پتہ نہیں امام صاحب بات مجھے کلیئر کر لیں۔ انہوں نے کہا جی یہ دعوت کا کام سب کرنے، یہ سب کے لیے ضروری ہے۔ ابھی اس نے آیتیں پڑھی ہیں بچے نے۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مثال دی ہے کہ 2 طبقے ہیں کشتی کے، ایک نیچے ایک اوپر، اور نیچے والے اوپر جانے کے بجائے انہوں نے کہا کہاں اوپر جائیں گے؟ سمندر میں سوراخ کر لیتے ہیں، یہیں سے پانی نکال لیں گے۔ ہم اوپر والے پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب ان کو روکنا فرض ہے نا، فرض کفایہ ہے؟ ایسی کی تیسی سب مارے گا یہ۔ نیچے کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں، ہم کھڑے جی ذرا مفتی صاحب سے پوچھ لو۔ میرے دوستو، حضرت سورہ نمل میں ایک چونٹی نے باقی چونٹیوں کی دنیا کی فکر کی ہے، اللہ نے اپنی کتاب کو اس کو حصہ بنا دیا۔ آپ دیکھو تو ایک چونٹی دنیاوی فکر، جو انسانوں کی آخرت کی فکر کرے اس کو اللہ کیا جنت دے گا۔ اصحاب کہف اپنا ایمان بچانے نکلے، قرآن کی پوری سورت اتر گئی۔ جو لوگ دوسروں کے ایمان کی فکر کریں گے، اللہ ان کو کیا جنت دے گا۔ حدود جانور نے ایک گشت کیا جولا، اللہ نے قرآن میں تذکرہ کر دیا۔ میرے دوستو، اللہ نے ہماری روزی کو کس سے جوڑا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگی روزی کی آپ نے روکا، کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اے نبی جی، اپنے اہل کو نماز قائم کراؤ اور آپ اس پہ جمے رہو، ان کو سمجھاتے رہو۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے روزی نہیں چاہتے، نحن نرزقک، ہم خود رازق ہیں، والعاقبۃ للتقوی، اور بہترین انجام تو تقوی والوں۔ ہماری روزی نماز کے ساتھ جڑی ہے۔ یہ والی نماز نہیں ہے T10 اور T20 ٹکا ٹک ختم، یہ والی روز نماز بنائی۔ طارق جمیل صاحب سے میں نے پوچھا، آپ اتنی بات کرتے ہیں اخلاق، مجھے آپ ایک سوال دیں کہ نماز فحاشی بے حیائی سے روکتی ہے، نماز انسان کو اخلاق والا بناتی ہے، نماز روزی کھینچتی ہے۔ آپ کی 40 سالہ تبلیغ میں کوئی مسلمان آپ کے پاس نماز ٹھیک کرانا ہے؟ مولانا کا ایک آدمی بھی نہیں آیا۔ بتاؤ مفتی صاحب آپ کے پاس کتنے آتے روز؟ کوئی آتا ہے میری نماز ٹھیک کر دیں؟ مفتی صاحب یہ جو ہے نا میرا فون ٹھیک نہیں ہے، کوئی ہے آپ کا جاننے والا؟ مفتی صاحب میرے یہ جو ہے نا وہ اپنا گاڑی ذرا خراب ہے، کوئی ہے کوئی میکینک ذرا سستا کر دیں؟
اتنا ابھی مجھ سے کچھ پوچھ رہا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، میں کہا ہمارا آئی ٹی کا کام ہے، میں کہا آئی ٹی، میں کہا انٹرنیشنل تبلیغ، کوشش کریں اس کام میں لگیں، آئی ٹی یہ اصل تو اتنا ملے گا اللہ کی قسم آپ سوچ نہیں سکتے، پوچھو انضمام سے، تھوڑا سا لگنا پڑتا ہے، شروع میں تھوڑی سی گلیاں اڑتی ہیں، باؤنسرز ہوتے ہیں، ذرا سا کھڑے رہو، ایسا اللہ کھولے گا دنیا آپ نے ہوا میں بھی نہیں دیکھی ہوگی، سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہیں گمان نہیں۔ اپنا نماز ٹھیک کرو، اور تیسری چیز جو سب سے بڑی چیز ہے، اپنے مال کا خرچہ صحیح کرو۔ بھائی آپ سے ایک سوال ہے میرا، آپ کیا امریکہ میں سنا ہے صبح آج کل رمضان میں فجر میں 3 رکعت ہو رہی ہیں، یہ صحیح ہے؟ سنے 3 رکعت پڑھتے ہیں، 2 ہی؟ پکی بات ہے، یو ایس ہے نا، تھوڑا ماڈرن ہے، آگے نکل گئے شاید، 2 ہی رکعت فرض ہے، پکی بات ہے۔ روزے سنا یہاں 34 ہوتے ہیں، عید پہ بھی 2 روزے رکھتے ہیں، نہیں ایسا ہے 30 29 30 ہے نا، صحیح ہے نا؟ روزے کتنے فرض ہیں بھائی؟ 29 30۔ نماز کتنی فرض ہے؟ فجر میں 2، مغرب میں کتنی ہے؟ 3، عصر میں 4۔ دن میں کتنی نمازیں؟ زکوٰۃ کتنے % امریکہ میں پیسے زیادہ ہیں؟ 5% ہے، کتنی؟ 2.5۔ اچھا یہ بتاؤ کمانا کتنا فرض ہے؟ جو غلط بتائے گا $5000 لوں گا، کمانا کتنا فرض ہے بتاؤ؟ نماز کتنی فرض ہے، روزہ کتنا فرض ہے، زکوٰۃ کتنی فرض ہے، حج کتنا فرض ہے، یہ پتہ ہی نہیں کمانا کتنا فرض ہے اور کب کمانا فرض ہے۔ حاجی صاحب عرفات میں مغرب پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، قضا کریں۔ زوال میں سجدہ؟ نہیں۔ ابھی طواف کر رہے حرم کی، سب چھوڑنے کی، اقامت شروع کی، طواف کر سکتا ہے؟ امام صاحب نماز شروع کریں، تلاوت کر سکتا ہے؟ نہیں۔ یہ جاب کر رہا ہے کسی کے ہاں، یہ قرآن پڑھ سکتا ہے اس جاب کے وقت میں؟ نہیں۔ تو میرے دوستو پتہ ہے کمانا کب فرض ہے؟ کچھ بھی نہیں پتا۔ اللہ قرآن میں کہیں نہیں کہا زانی، شرابی، قاتل۔ اللہ کہہ رہے کیا ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، شیطان کے پکے بھائی ہیں جو مال میں تبذیر کرتے ہیں، غلط جگہ جو مال میں اسراف کرتے ہیں۔ مزید بیانات سننے کے لیے ہمارا چینل The Way of Islam آفیشیل سبسکرائب کریں۔